أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج کے معاشرے میں بڑی کثرت کے ساتھ الحاد بڑھتا جا رہا ہے۔ نسل نو اور بہت سے نوجوان معاذ اللہ کی ذات کا اور وجود باری تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں۔ جتنی تیزی کے ساتھ سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود شبہات اور اشکالات کثرت سے جنم لے رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آج کے معاشرے میں لوگ بے دین بنتے جا رہے ہیں اور اچھے اچھے گھرانوں سے وابستہ لوگ معاذ اللہ ملحد بن کر ذات باری تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں۔ خصوصاً ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں، یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے طور پر کچھ مطالعہ شروع کیا اور اپنی عقل کو کامل سمجھا اور اسی پر وہ لوگ فیصلے کرنے لگے، یا بعض لوگوں نے نام نہاد دانشوروں کو سنا اور ان کے شکوک اور شبہات سے متاثر ہوئے اور وہ اشکالات بار بار سنتے رہے تو وہ باتیں ان کی عقلوں میں پیوست ہو گئیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کیا اور دہری بن گئے۔ تو آخر ایسے کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے الحاد بڑھتا جا رہا ہے؟ تو ایسے 50 اسباب ہیں معاشرے میں کہ جن کی وجہ سے آج کے معاشرے میں لوگ معاذ اللہ ملحد ہو رہے ہیں۔ ان اسباب کو بیان کرنے سے پہلے میں اللہ رب العزت کے وجود پر چند نقلی اور عقلی دلائل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کا وجود تو ایسا بدیہی معاملہ ہے جس پر دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رب العالمین کا وجود بالکل بدیہی اور واضح چیز ہے۔ ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت بھی عقل اور فہم و فراست دی ہے، وہ رب العالمین کی ذات کو پہچان سکتا ہے۔ لیکن چونکہ بعض لوگوں نے اپنی عقل کو کامل سمجھا اور ان کی عقل میں کوئی بات نہ آئی تو انہوں نے انکار کر دیا، تو ضرورت ہے اس کی کہ چند ایسے دلائل کا تذکرہ کر دیا جائے کہ اگر کوئی بات سمجھنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا اپنے وجود کا تذکرہ اور اپنے ذات باری تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ میں وہ چند آیات ذکر کروں گا جس میں اللہ رب العزت نے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، جس کے ذریعے انسان اللہ رب العزت کے وجود کو واضح طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو، لعلکم تتقون تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا تو عبادت کے ذکر کے بعد دلائل بیان فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس پر سب سے پہلی دلیل بیان فرمائی، اس لیے عبادت کرو کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ تمہارا رب ہے، اللہ تمہارا رب ہے، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات تو بہت ساری ہیں، لیکن ان تمام صفات میں رب کا انتخاب ہوا، یہ اس وجہ سے کہ رب کہتے ہیں
تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی بھی چیز کو انتہا تک پہنچانا تدریجاً، آہستہ آہستہ۔ اللہ رب العزت جب کسی بچے کی تخلیق ہوتی ہے تو رب العالمین اس کو آہستہ آہستہ انتہا تک پہنچاتا ہے، تو اللہ رب ہے کہ ابتدا سے لے کر آخر تک اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ ایک بیج ہے، اس سے اللہ تناور درخت کو بناتا ہے، تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ تو اللہ نے اپنے وجود پر پہلی دلیل دی کہ تمہارا رب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس پر دلیل یہ کہ وہ رب ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ نے دلیل بیان کی کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ اللہ کے وجود پر اتنی واضح دلیل ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تخلیق کر سکے، تخلیق کی صفت صرف اللہ کی صفت ہے۔ کائنات میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو پیدا نہیں کر سکتا۔ انسان کسی چیز کی تصویر بنا سکتا ہے، اس میں روح نہیں ڈال سکتا۔ مورتی بنا سکتا ہے، صورت بنا سکتا ہے، نقشہ بنا سکتا ہے، تصویر بنا سکتا ہے، لیکن اس بے جان میں جان نہیں ڈال سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارا رب وہ ہے الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے لوگ آئے اللہ نے سب کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے پیدا ہو رہے ہیں یا قیامت تک پیدا ہوں گے، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے دلیل بیان فرمائی، تمہارا رب وہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ اللہ رب العزت نے زمین کو پھیلایا، نہ اللہ نے زمین کو لوہے کی طرح سخت کیا اور نہ پانی کی طرح بالکل نرم کیا۔ اگر لوہے کی طرح زمین سخت ہوتی، انسان اسے کھود نہ سکتا، تعمیرات نہ کر سکتا، انسان اس میں اپنے لیے کوئی کنواں کھودنا چاہتا، ٹیوب ویل بنانا چاہتا، اپنے لیے کوئی عمارت بنانا چاہتا تو مشکل ہوتا، اور اگر پانی کی طرح ہوتی تو اس پر کوئی چیز برقرار نہ رہ سکتی۔ تو اللہ نے زمین کو نہ بہت نرم بنایا نہ بہت سخت، نہ اتنا نرم کہ پاؤں رکھو اور زمین میں دھنس جائے، اور نہ اتنا سخت کہ کوشش کرو اور انسان اس کو کھرید نہ سکے اور انسان اس کو کھود نہ سکے، ایسا نہیں بنایا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے زمین کو فراشا بچھا دیا، والسماء بناء، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو چھت بنایا، بطور چھت کے اللہ نے سارے آسمان کو بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے اللہ نے پانی کو۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی پانی، ان کو اللہ نے بادلوں کی صورت میں رکھا، ہواؤں کو حکم دیا کہ ان بادلوں کو لے کر وہ ہوائیں چلی، جہاں اللہ کا حکم ہوا وہ بادل برسے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس اللہ نے اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو نکالا تمہارے لیے بطور رزق کے۔ اللہ نے اس پانی کے ذریعے پھلوں کو نکالا۔ دیکھیں پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، اس کو لگنے والی سورج کی روشنی ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ہر پھل کا رنگ الگ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب زمین ایک، پانی ایک، سورج کی حرارت سے وہ پک رہا ہے اور چاند کی روشنی سے اس کے اندر ایک ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک ہی قسم کا پھل ہوتا، لیکن اللہ نے ہر پھل کو الگ بنایا، ہر سبزی کو الگ بنایا، اور اس میں ذائقہ اللہ نے الگ رکھا۔ ایک ہی درخت پر مختلف انار ہیں، ہر انار کا ذائقہ الگ ہے۔ ایک ہی درخت پر مختلف سیب ہیں، ہر سیب کا رنگ ذائقہ الگ ہے۔ ایک ہی باغ کے اندر دیکھے جائیں مختلف انجیر ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ، زیتون ہر ایک کا ذائقہ الگ، سبزیاں دیکھیں تو ہر ایک کا الگ الگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسا کر تمہارے لیے پھلوں کو اگایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، درا حالے کہ تم جانتے ہو۔ یعنی انسان جانتے بوجھتے اگر ایسی حرکت کرے، سمجھ رکھتے بھی حرکت کرے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس سے باز آ جاؤ، کہ تم ذرا بھی غور و فکر کرو تو اللہ کی ذات کو پہچان سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے
جہاں اپنے وجود کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے ذریعے سے اپنے وجود کا ذکر کیا، یعنی انسان اللہ کو نشانیوں سے پہچان سکتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک دیہاتی اعرابی سے کسی نے پوچھا تم نے اللہ کی ذات کو کیسے پہچانا؟ اس نے کہا اگر اونٹ گزر کے جائیں تو اونٹ کے نشانات قدم بتاتے ہیں یہاں سے اونٹ گزر کر گیا ہے، اگر انسان کسی جگہ سے گزر کر جائے تو انسانوں کے پاؤں کے نشانات بتاتے ہیں یہاں سے کوئی انسان گزر کے گیا، یعنی نشانات قدم بتاتے ہیں بکری گزری، گائیں گزری، بیل گزرا، اونٹ گزرا، انسان گزرا۔ تو جب یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں تو کائنات کا اتنا بڑا نظام کیا اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت نہیں کرتا؟ یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ راستے میں مینگنیاں پڑی ہوں پتہ چلتا ہے بکریاں گزری ہیں، راستے میں اگر گوبر پڑا ہے پتہ چلتا ہے یہاں سے گائیں بیل گزرے ہیں۔ تو ہر ایک کی کوئی نہ کوئی نشانی اور علامت ہے، تو کائنات کا وجود خود اللہ کی ذات کی بہت بڑی دلیل ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں بہت سے عقلی دلائل کا بھی تذکرہ فرمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں دہری تھے۔ دہری انہیں کہتے ہیں جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کائنات کا نظام خود بخود بنا اور خود بخود چل رہا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ان کا مناظرہ طے ہوا۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے جگہ طے کر دی، وقت کی تعیین ہو گئی، اب یہ دہری مقررہ وقت پر پہنچ گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تاخیر سے آئے تو یہ دہری کہنے لگے دیکھو مسلمانوں کا امام بھاگ گیا، معاذ اللہ وقت پر حاضر نہیں ہوا، لگتا ہے ان کے پاس دلائل کوئی نہیں، وہ بات نہیں کر سکتے۔ جب امام صاحب آئے پوچھا حضرت آپ کیوں تاخیر سے آئے؟ اب جہاں بحث ہو رہی تھی درمیان میں ایک نہر تھی، تو نہر کے دوسری جانب میں پہنچ کر آپس میں باس مباحثہ ہونا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں اس لیے دیر سے پہنچا، بات سمجھانے کے لیے کہا میں کنارے پر پہنچا کہ کوئی کشتی نظر آئے، لیکن مجھے کوئی کشتی نظر نہ آئی۔ تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک درخت تھا، اس درخت وہ خود بخود کٹ گیا اور اس درخت کے خود بخود تختے بن گئے اور خود بخود وہ تختے جڑ گئے اور خود بخود وہ کشتی بن گئی، اور میں بیٹھا اور وہ خود بخود کشتی چلنے لگی اور بغیر چلانے والے کے وہ کشتی چلتی رہی، اور پھر اس نے آ کر مجھے کنارے پر اتار دیا، تو پھر میں آپ کے پاس پہنچا ہوں تو تھوڑی مجھے تاخیر ہو گئی۔ تو جتنے دہری تھے سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، ہنسنے لگے، کہنے لگے یہ مسلمانوں کا امام کیسی بات کہہ رہا ہے، بغیر کاٹے درخت خود بخود کیسے کٹتا ہے، بغیر تختے بنائے خود بخود تختے کیسے بنتے ہیں، بغیر جوڑے خود بخود یہ تختے کیسے جڑتے ہیں، بغیر بنائے کشتی کیسے بنتی ہے، بغیر چلائے کشتی خود بخود کیسے چلتی ہے۔ کہا حضرت کیسی بات کر رہے ہو، یہ تو عقل میں نہیں آتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا جب بغیر درخت کاٹے نہیں کٹتا، بغیر کشتی بنائے نہیں بنتی، بغیر چلائے نہیں چلتی، تو کائنات کا اتنا بڑا نظام بغیر اللہ کے بنائے کیسے بن گیا، بغیر اللہ کے چلائے کیسے چل رہا ہے؟ جب چھوٹی سی کشتی بغیر بنائے نہیں بنتی، کائنات کا نظام بغیر بنائے کیسے بن گیا؟ ان کو بات سمجھ آ گئی تو بہت سے دہریوں میں ایمان لے کر آ گئے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، کائنات کا وجود خود اللہ رب العزت کی ذات پر بہت بڑی دلیل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے پاس چند لوگ آئے، کہنے لگے اللہ رب العزت کی ذات پر وجود پر کیا دلیل ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی ایک آیت انہوں نے تلاوت کی، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں کا، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جہان والوں کے لیے۔
امام مالک نے استدلال یہ کیا قرآن کی آیت سے، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک اربوں انسان دنیا میں آ چکے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھو تو اس وقت پوری دنیا کے اندر 7 ارب انسان ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت انسانوں کی تعداد 7 ارب ہے، لیکن ہر انسان دوسرے سے بالکل جدا ہے۔ امام مالک فرمانے لگے ہر آدمی کے ہاتھ 2 ہیں، پاؤں 2 ہیں، آنکھیں 2 ہیں، کان 2 ہیں، ہر آدمی کی ناک ہے، 2 ہونٹ ہیں، زبان ہے، دانت ہیں، ہر آدمی کے جسم میں یہ سارے اعضاء ہیں، لیکن اس کے باوجود اربوں انسان ہیں۔ ہر انسان کے چلنے کا انداز الگ، گفتگو کا انداز الگ، بولنے کا انداز الگ، فہم و فراست الگ، ہر ایک کا نقش الگ ہے، ہر ایک کی شکل و شباہت الگ ہے۔ ایک والد کے نطفے سے پیدا ہونے والے 6 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں تو سب ہر ایک سے دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہر بھائی دوسرے سے مختلف ہے، بہن بھائی آپس میں مختلف ہیں، لب و لہجہ مختلف، کسی کے مزاج میں شدت، کسی میں نرمی، کسی میں سختی ہے، کسی کے مزاج میں دیکھو بہت زیادہ بات کو قبول کرنا ہے، کسی میں قبول نہ کرنا، کسی میں سخاوت ہے، کسی میں بخل ہے، کوئی عبادت گزار ہے، کوئی عبادت سے جی چرا رہا ہے، کسی کا دل دنیا میں لگا ہے، کسی کا اعمال میں لگا ہے۔ فرمایا ایک فیکٹری میں جو چیز تیار ہوتی ہے، ایک جگہ جو چیز بنتی ہے، وہ سب یکساں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اربوں انسان بنائے، ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ دلیل اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے وجود پر انسانوں کے ذریعے، انسانوں کے رنگوں کے ذریعے، زبان کے اختلاف کے ذریعے، کتنی زبانیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، زبانیں الگ، قومیں الگ، خاندان الگ، یہ سب دلیل اللہ کی ذات موجود ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے، ان سے جب کسی نے پوچھا حضرت آپ ہمیں کسی عقلی دلیل سے سمجھائیں اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، امام شافعی رحمہ اللہ کے سامنے درخت تھا شہتوت کا، انہوں نے درخت کا پتا توڑا اور فرمایا دیکھو یہ ایک پتا ہے اور اسے ایک پانی لگا ہے، اس پانی سے یہ پتا اگا ہے، لیکن یہی پتا ہے اور اسی پر جب شہد کی مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں تو ان سے شہد بنتا ہے، ریشم کا کیڑا آ کر بیٹھتا ہے تو اس سے ریشم بنتا ہے، بکریاں اگر اس کو کھائیں تو دودھ بنتا ہے، ہرن اگر اس کو کھائے تو مشک بنتا ہے، گائیں اور بیل اس کو کھائے تو اس سے دودھ بنتا ہے، اونٹنی کھائے تو دودھ ہے، اور اگر مذکر کھائے تو گوبر ہے۔ تو پتا ایک ہے، درخت ایک ہے، لیکن جس ذات نے اس کی تاثیر الگ الگ کی ہے وہ ذات خدا کی ذات ہے، ورنہ ہونے چاہیے تاثیر ایک ہوتی، لیکن ہر ایک آ کر اس سے اپنا حصہ لے رہا ہے۔ شہد کی مکھی سے شہد بن رہا ہے، ریشم کے کیڑے سے ریشم بن رہا ہے، ہرن کھائے تو مشک بنے، بکری کھائے تو دودھ بنے۔ جس نے یہ مختلف تاثیرات ایک درخت کے پتے میں رکھی ہیں اس ذات کا نام اللہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے، ان سے کسی نے پوچھا اللہ رب العزت کی ذات کو آپ ہمیں ذرا سمجھائیں اللہ کے وجود پر۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا بیٹا تم دیکھو ایک انڈے کو، یہ انڈا ہر طرف سے بند ہے، آج کے الفاظ میں آکسیجن کے آنے کا راستہ کوئی نہیں، ہائیڈروجن کے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، اس میں کھڑکی کوئی نہیں، شگاف کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، لیکن اس بند انڈے کو جو اوپر سے چاندنی کی طرح سفید ہے، اندر سے سونے کی طرح چمک رہا ہے، اور اس بند انڈے میں اللہ چوزے کو پیدا کر رہا ہے۔ اس چوزے کی آنکھیں بھی موجود ہیں، پر بھی موجود ہیں، پاؤں بھی موجود ہے، اور جب اس کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے اب ماں اس پر بیٹھتی ہے مرغی، اور ان انڈوں پر بیٹھتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب تخلیق پوری ہوتی ہے اللہ نے اس مرغی کو ایک شعور دیا، وہ چونچ مارتی ہے، وہ انڈا ٹوٹتا ہے اور ایک چوزا نکلتا ہے۔ اب اس چوزے کو اللہ نے یہ شعور اور سمجھ دی کہ ماں کے قریب رہوں گا محفوظ رہوں گا، دور رہوں گا کہیں بلی دوسری چیزیں میرے اوپر حملہ کر دیں گے۔ اللہ نے شعور دیا، اس کو دانہ چگنے کی اللہ نے صلاحیت بتائی، اس نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی۔ یہ جانوروں کے جتنے بچے ہیں یہ کسی تعلیمی ادارے میں نہیں گئے، انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں، لیکن ان کو دشمن اور دوست کی پہچان، اپنے نفع اور نقصان کا پتہ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے دیا ہے۔ تو کہا جس ذات نے اس بند انڈے میں چوزے کو پیدا کیا ہے وہی ذات کا نام اللہ ہے۔
تو میں عرض کر رہا ہوں اگر کوئی اللہ کو پہچاننا چاہے، کائنات میں اتنے دلائل موجود ہیں، انسان معمولی غور و فکر کے ذریعے اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے کہ رب العالمین موجود